کہ نہ صرف یہ یوم آزادی کا جشن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کی فتح کا بھی الحمدللہ جشن ہے. پوری قوم اس کو منا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے کہ آزادی کا احساس اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا احساس کہ جب دشمن کو مات ہوئی تو اس سے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جشن آزادی یوم آزادی منفرد ہے اس حوالے سے کہ اس میں مارکہ حق کی فتح کا جشن بھی شامل ہے. سر پی ٹی آئی نے احتجاج کو کال دی ہے 14 اگست. دیکھیے اس موقع پہ چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر پاکستانی شہری سب ہلالی پنجم لے کے باہر نکلا ہوا ہے. میں رات ادھر گزر رہا تھا اسمبلی کے باہر سے تو میں نے دیکھا کہ فیملیز کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر مختلف بلڈنگز کے باہر پرچم لے کے نکلے ہوئے تھے. تو اس وقت دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں. ہم پاکستانی کے طور پہ یہ جشن منا رہے ہیں اور احتجاج کی باتیں چل رہی ہیں. کیسا احتجاج اور کہاں کا احتجاج؟ یہ جشن ہے اور یہ ایک بھارت کا بھی پیغام ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی کا جشن کیسے مناتی ہیں اور جنگ کی جیت کا جشن کیسے. اچھا سر, بالکل پوری قوم اس وقت یقیناً پرجوش ہے آزادی کا جشن منانے کے لیے, خاص طور پہ فتح کے ساتھ, لیکن ایکٹیویٹیز کیا کیا ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں ایک تو بہت آج رات کا جو فنکشن ہے ٹھیک 12 بجے ٹی وی سکرینز دکھائیں گی الحمدللہ. ایک جو فائر ورکس ہوں گے مختلف شہروں کے اندر بھی ہوں گے, اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے جس کے اندر مختلف ملی نغمے شامل ہیں, پریڈ شامل ہے اور ایک میرا خیال ہے ایک منفرد فنکشن ہے. اس کے علاوہ کل صبح بھی پرچم کشائی ہوگی مختلف مقامات کے اوپر اور ادھر اسلام آباد شکر پڑیاں پہ اسپیشلی ملٹری اکوپمنٹ اینڈ ڈسپلے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جشن منایا جا رہا ہے. اور آج ٹی وی سکرینز پہ 8 سے لے کے 12 تک آپ دیکھیں گے کہ ایک شاندار جو ہے وہ جشن منایا جائے گا اور پوری قوم اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی. اچھا صاحب ایک الگ کامنٹ جیو کے لیے, سوری جیو کے ناظرین کو اسپیشلی جشن آزادی کا ایک پیغام دے دیں اور جیو کے ناظرین کا نام لے کے پلیز. دیکھیے پوری قوم کو نہ صرف جشن آزادی مبارک بلکہ مارکہ حق کی فتح مبارک. یہ جشن آزادی ایک منفرد جشن آزادی ہے کہ جس کے اندر الحمدللہ ہم فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں اور آج وہ آزادی جو 1947 میں حاصل کی گئی تھی اس کا دفاع کیا گیا ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. تو جیو کے ویورز کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی. تھینک یو. اچھا سر, ایک صرف اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ الگ سوال ہے یہ ادر دین جشن آزادی. اچھا, شہر اقتدار سے لے کے مختلف سیاسی حلقوں میں بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں مری میں ہونے والی ملاقاتوں کی, تو سر کیا کہتے ہیں ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ ہے؟ دیکھیے مری میں جو ایک بیٹھک تھی جماعت نے اس پہ باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کی. وہ ضمنی انتخابات کے فیصلوں کے حوالے سے تھی اور جو ضمنی انتخابات میں کن کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کرنا ہے, پارٹی کے پاس کیا کیا اپلیکیشنز آئی ہیں, تو صرف اس حوالے سے اجلاس تھا اور اس کی تفصیل جو ہے آلریڈی ریلیز کر دی. حکومت کے وزیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں موجود نہیں تھے اور مریم اورنگزیب اس میں موجود نہیں تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے مریم اورنگزیب صاحبہ ملک سے باہر تھیں اور میں اس لیے نہیں گیا بیکاز میرے بھائی ایک حلقے سے وہ ایک امیدوار کے کنٹیسٹنٹ ہیں, تو میں اس وجہ سے وہاں پہ شریک ہونا. صفدر صاحب کا کیا کام تھا سر وہاں پہ؟ جی کیپٹن صفدر صاحب کا کیا کام تھا سر؟ دیکھیے وہ ہماری پارٹی کے رکن ہیں. اب یہ بڑا عجیب سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں یاسر ایاز اور اس وقت اسپورٹس کمپلیکس جناح اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں. یہ سامنے آپ تمام تر تیاریاں دیکھ رہے ہیں مارکہ حق کے وہ آویزاں ہیں, یوم آزادی مبارک لکھا ہوا ہے. یہ تمام تر تیاریاں کل 14 اگست کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. آج 13 اگست ہے اور کل یہاں پہ ایک شاندار پروقار تقریب کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے. آپ کو اس کا شیڈیول بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سب سے پہلے اپنے سیٹ بیلٹ ٹائٹ کر کے جلدی سے یہاں پہنچیں اور یوم آزادی اس مرتبہ جو ہے وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ منائیں. کل یہاں پر 9 بجے ہے وہ سٹالز لگا لیے جائیں گے. 10 بجے جو ہے وہ تمام پبلک کے لیے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پارٹی پوزیشنز نہیں ہے, عام پبلک کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 10 بجے جو ہے وہ گیٹس اوپن کر لیے جائیں گے پبلک کے لیے اور 10:45 پر جو ہے وہ فرسٹ بینڈ ڈسپلے پرفارمنس جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا. اس کے بعد 11:30 پر PAF ایروبیٹک شو جو ہے وہ یہاں پر شاندار طریقے سے منعقد کیا جائے گا. اس کے بعد 12 بجے جو ہے وہ پیرا جمپس جو ہے وہ یہاں پر کیے جائیں گے اور اس کے بعد 12:30 جو ہے فرسٹ کلچرل پرفارمنس بائی لوک ورثہ پرفارم کیا جائے گا یہاں پر اور 4 بجے جو ہے وہ سیکنڈ بینڈ ڈسپلے پرفارمنس ہے اور اسی طرح 5 بجے جو ہے وہ سیکنڈ کلچرل پرفارمنس بائی لوک ورثہ ہے اور 6 بجے جو ہے وہ تھرڈ بینڈ پرفارمنس ہے اور ڈسپلے جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا. جبکہ 6:45 پر جو ہے وہ اس کا کلوزنگ ٹائم ہے, 6:45 پر سرمنی کلوز کر دی جائے گی. اس مرتبہ
یہ 14 اگست زیادہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. مارکہ حق کے بورڈ ہر جگہ آویزاں کیے گئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد مرصوص آپریشن کی کامیابی ہوئی ہے, جو ہم نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے 7 مئی 8 مئی 10 مئی کو, اور جس طرح ہم نے آزادی حاصل کی تھی 1947 میں, اس کی ایک مرتبہ پھر سے جھلک جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو اس مرتبہ پوری قوم یکجا ہو کر 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منائے گی. انشاءاللہ کل آپ کو یہیں سے لائیو پرفارمنسز دکھائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں. عامر ڈوگر صاحب, یہ بتائیں کہ 14 اگست کو کس لیول کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ آج پھر اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا گیا, آج تو اندر بل پاس ہونے تھے. جی آج ہمارے تو احتجاج اور بائیکاٹ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی نے 2.5 سالوں میں عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, اور اس اسمبلی نے اب تک جتنی قانون سازی کی ہے وہ تحریک انصاف کو روکنے کے لیے, عدالتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, اور عدالتی نظام کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا دے دیا ہے کہ جو جہاں سے ججوں کو حکومت نے اپنے تابع بنا کر لکھے لکھائے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا یہ احتجاج اسی کی آج شکل ہے اور اس کی کڑی ہے. انسدادی دہشت اندر آؤ جی, اندر آؤ. آج تو تم نے بڑی تقریر کر لی, کمال ہو. جو انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں سے فیصلہ آیا ہے جو سزاؤں کا, اس پر عامر ڈوگر صاحب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس پر پرزور احتجاج بھی کرتے ہیں, اور جو آئین اور قانون میں راستہ ہے اس میں ہم اپیلوں میں بھی جائیں گے. GNN کی 7ویں سالگرہ منا رہے, تو اس دوران 7 سالوں میں GNN کو آپ نے کیسا پایا اور GNN سے کیا توقع ہے؟ دیکھیں, پہلے تو بہت بہت مبارک ہو GNN کو 7 سال پورے ہونے پہ. مشکل کام ہے اس وقت پاکستان میں جرنلزم کرنا, رپورٹنگ کرنا اور پھر خصوصاً سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. تو امید آپ سے یہی ہے, دعا بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے پروفیشن سے اور اپنے ملک سے, جمہوریت سے سنسیئر رہیں اور سچ کی رپورٹنگ کرتے رہیں. 14 اگست کے حوالے سے یہ پیغام دے دیں پوری قوم کو, پاکستانی قوم کو, 14 اگست کا دن منایا جائے. 14 اگست آزادی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, لیکن ہم جو اپنی پارٹی کے طور پہ اس دفعہ کرنا چاہتے ہیں, ہم حقیقی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے, کیونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے, الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. جمہوریت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو اگر ہمیں آزادی صحیح معنوں میں جو اس ملک کے لیے بنانے کے لیے دی گئی تھی, وہ تو صحیح معنوں میں آزادی تھی. صرف یہ نہیں کہ انگریز چلا جائے اور پھر باقی لوگ آ کے مسلط ہو جائیں. تو اس میں انشاءاللہ ہماری اپنی طرف سے پوری کوشش ہو. جی, میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. جنید اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنید اکبر صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینے جا رہی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور حکومت آپ کی پارٹی کی سطح پر جو ہے وہ اس کو, کیا آپ حکومت کو جو ہے موقع مزید نہیں دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اصل میں خان صاحب نے جس بنیاد پہ یہ بات کی ہے, تو میری تو رسائی نہیں ہے کہ میں اس کو کنفرم کر سکوں کہ خان صاحب نے کی یا نہیں کی یا کس طرح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پارٹی میں مشاورت ابھی جو جاری ہے, اور جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح 8 فروری کو جس طرح رزلٹ چینج کیا گیا, اس ٹائم جس طرح جب ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا, تو پارٹی میں یہی ہے کہ باقی یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں ہم آ کے کیا کریں گے. اس سے ریاست اور ریاستی اداروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان رویوں کی وجہ سے, ان فیصلوں کی وجہ سے جو غیر سیاسی قوتیں ہیں, جو آئین پہ یقین نہیں رکھتے, جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, اور وہ سمجھ رہے, آج اس کی طرف لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں, اس کی بات کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. کیونکہ جو ہم پارلیمانی لوگ تھے, ہم جو کہتے تھے کہ نہیں یہاں پر تبدیلی جو ہے پارلیمنٹ سے آئے گی, ہم کمزور ہو گئے. ہماری بات لوگ سیریس اب نہیں لینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ وہی قوت ہے جو پارلیمنٹ پہ, جو جمہوریت پہ, جو الیکشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج منظور پشتین کا بیانیہ لوگ زیادہ سنتے ہیں, آج مارنگ بلوچ کو زیادہ سنتے ہیں, آج طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سسٹم سے, اس آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پارلیمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملنا ہے. تو آج وہی قوتیں مضبوط ہو رہی, اور ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ طاقت کے نشے میں فرعون بنے بیٹھے ہیں, اور یہ اپنے اختیارات کو, پارلیمنٹ کو مفلوج کیا, انہوں نے آئین کو مفلوج کیا, عدالتوں کو مفلوج کیا. اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی نقصان نہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی, اگر ہم نائل ہو جائیں گے اور آ جائیں گے, اگر ہم, بلکہ ہم میں ایک جگہ لوگ سمجھ رہے کہ یار یہ یہاں سے میں نے آئندہ بھی ہوگا,
اگر میں نااہل ہو گیا تو 20 بندے مجھ سے زیادہ کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی، تو اس سے زیادہ، اور میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں کا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں. یہ ہمارا نیا کل جو ہے اسے پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان جھوٹا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہماری تاریخ جھوٹی لکھی گئی، اسے پتہ ہے کہ ہمارے ہیرو جھوٹے ہیں، اسے پتہ ہے کہ ہمارے غدار جھوٹے ہیں. تو یہ لوگ جب آئیں گے نا پھر سے نہیں سنبھال سکیں. ہمیں تو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو ہے، آڈیو ہے، فائل ہے، بچے ہیں. یہ جو بچوں کے بغیر لوگ آ گئیں گے نا، اس کے لیے مشکل ہوگا، بہت بے پر نہیں سنبھال سکیں. ان لوگوں کو یہ کل نہیں ہے. آپ ذاتی طور پر اور صوبائی صدر بھی ہیں، آپ کا کیا رائے ہوگی، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میں تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو اس میں ہم حصہ لیں. باقی جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اسی کے ساتھ جائیں گے. خان اچھی پوزیشن میں ہے مجھ سے، وہ اس کی ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، تو میں تو اپنی سوچ سے بات کروں گا. باقی جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ. تھینک یو ویری مچ.